آج سپریم کورٹ کے ایک تازہ فیصلے پر بات کرتے ہیں۔ ہاں یہ ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے جی بالکل۔ جہاں دو افراد پر قتل جیسے کافی سنگین الزامات تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو موقع پر تھے ہی نہیں۔ جی یہ کیس جو دو پٹیشن سے متعلق ہے، کرمنل پٹیشن 157 اور 894 آف 2024۔ اچھا، یہ اس بات کی بڑی اچھی مثال ہے کہ کبھی کبھی تفتیشی شواہد اور جو شروع کے الزامات ہوتے ہیں ان میں کتنا فرق آ سکتا ہے۔ تو ان افراد کا نام سعید احمد اور نور محمد تھا، ٹھیک، اور ان پر گرفتاری کا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ بالکل، اسی لیے انہوں نے ضمانت قبل از گرفتاری مانگی۔ ہمارے پاس اس کیس کا عدالتی فیصلہ بھی موجود ہے۔ زبردست۔ تو آئیے ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ قصہ کیا تھا، شروع میں الزام کیا لگا تھا۔ جی دیکھیں، یہ ضلع گھوٹکی کا معاملہ ہے۔ جولائی 2022 میں ایک ایف آئی آر درج ہوئی نمبر 3212 تھانہ جاروار میں۔ اوکے، عاشق علی لغاری نے یہ ایف آئی آر کروائی تھی۔ الزام یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے ملزمان نے گھات لگا کر حملہ کیا۔ حملہ کس پر؟ اور ان سعید احمد اور نور محمد کا نام بھی ایف آئی آر میں تھا۔ جی ہاں، ان کا نام بھی نامزد ملزمان میں شامل تھا، اور اس کے پیچھے وہ لغاری اور بزدار قبیلوں کی کوئی پرانی دشمنی کا بھی ذکر تھا۔ اچھا، یعنی پس منظر میں قبائلی دشمنی بھی چل رہی تھی۔ لیکن پھر تفتیش میں کیا نکلا؟ آپ نے کہا شواہد میں فرق تھا۔ یہیں پر دیکھیں معاملہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ جب تفتیش شروع ہوئی تو ان دونوں ملزمانوں نے، سعید اور نور نے، یہ کہا کہ وہ تو وقوع والے دن کراچی میں تھے۔ کراچی میں؟ گھوٹکی سے کراچی تو کافی دور ہے۔ جی، سینکڑوں کلومیٹر دور۔ انہوں نے عذر عدم موجودگی پیش کیا، یعنی ایلیبائی، کہا کہ وہ آغا خان اسپتال میں تھے۔ آغا خان اسپتال؟ اور اس کا کوئی ثبوت بھی دیا انہوں نے؟ ہاں، اور تفتیشی افسر نے اس پر کام کیا، کافی ٹھوس ثبوت اکٹھے کیے۔ مثلاً کیا کیا ملا؟ دیکھیں، گواہوں کے بیانات تو تھے ہی، پھر سعید خان کا کال ڈیٹا ریکارڈ یعنی سی ڈی آر نکالا گیا۔ اچھا، سی ڈی آر جو یہ دکھا رہا تھا کہ وہ وقوع کے وقت کراچی میں ہی تھے۔ پھر آغا خان ہسپتال کی کچھ لیبارٹری سلپس ملی، اور جو سب سے اہم چیز تھی وہ تھی ہسپتال کے اندر ایک ایچ بی ایل اے ٹی ایم بوتھ کی سی سی ٹی وی فوٹیج۔ اوہو، سی سی ٹی وی، وہ بھی وقوع والے دن کی؟ جی بالکل، وقوع والے دن 16 جولائی 2022 شام کے وقت کی، تقریباً 6:34 کی۔ اور اس فوٹیج میں یہ دونوں صاف نظر آ رہے تھے۔ واہ، یہ تو کافی مضبوط ثبوت لگتا ہے ایلبی کا۔ تو تفتیشی افسر نے کیا نتیجہ نکالا پھر؟ بالکل، ان سارے شواہد کی بنیاد پر تفتیشی افسر نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ یہ دونوں بے گناہ ہیں اور ان پر مقدمہ نہیں بنتا۔ انہیں چلان کے کالم نمبر 2 میں رکھ دیا۔ یعنی تفتیش نے انہیں کلیئر کر دیا؟ جی، اور شروع میں 3 اکتوبر 2022 کو مجسٹریٹ نے بھی تفتیشی افسر کی اس رپورٹ کو منظور کر لیا تھا۔ تو پھر تو معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، کیس بند؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ جو مدعی تھے، یعنی جنہوں نے ایف آئی آر کروائی تھی، انہوں نے اس تفتیشی رپورٹ کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اوہ اچھا۔ ہائی کورٹ نے معاملہ واپس مجسٹریٹ کو بھیج دیا جولائی 2023 میں۔ اور اس بار مجسٹریٹ نے کیا کیا؟ اس بار یعنی 12 اگست 2023 کو مجسٹریٹ نے تفتیشی افسر کے رائے سے اختلاف کر دیا۔ اختلاف سی سی ٹی وی کے باوجود؟ جی، اور انہوں نے ان دونوں درخواست گزاروں سمیت جتنے بھی نامزد ملزمان تھے سب کے خلاف کارروائی شروع کرنے کا حکم دے دیا اور کیس ٹرائل کے لیے سیشن کورٹ بھیج دیا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تفتیش میں بے گناہ، ٹھوس ثبوت بھی ہے عدم موجودگی کا، لیکن پھر بھی ٹرائل شروع۔ تو ان کی ضمانت کی درخواستوں کا کیا بنا؟ یہی تو اہم نکتہ ہے۔ پہلے ٹرائل کورٹ نے اور پھر سندھ ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں خارج کر دیں۔ دونوں عدالتوں نے خارج کر دیں؟ جی، ہائی کورٹ کا فیصلہ 12 فروری 2024 کو آیا۔ اس کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ گئے۔ آخرکار سپریم کورٹ پہنچے۔ تو سپریم کورٹ نے اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھا؟ ظاہر ہے ضمانت تو ہو گئی جیسا آپ نے شروع میں بتایا، لیکن کن بنیادوں پر ہوئی؟ سپریم کورٹ نے سب سے پہلے تفتیشی افسر کو طلب کیا۔ اچھا۔ اس نے عدالت میں آ کر تصدیق کی کہ جی تفتیش مکمل ہو چکی ہے، یہ دونوں بے گناہ پائے گئے ہیں اور پولیس کو مزید تفتیش یا پوچھ گچھ کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو عدالت نے مشاہدہ کیا کہ ان درخواست گزاروں کا یہ خدشہ کہ انہیں شاید بدنیتی کی بنیاد پر محض ہراساں کرنے کے لیے گرفتار کیا جا سکتا ہے، یہ بے بنیاد نہیں ہے۔
یعنی مالافائٹ کا عنصر عدالت میں نوٹ کیا؟ جی بالکل۔ پھر عدالت نے ضمانت منظور کرتے ہوئے چند اہم نکات بیان کیے۔ پہلا تو یہی کہ تفتیش مکمل ہے اور پولیس کو ان کی ضرورت نہیں۔ صحیح۔ دوسرا، ان سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی، مطلب کوئی اسلحہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا کہ وہ مجرم ہے یا نہیں، یہ فیصلہ تو ٹرائل کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ ضمانت کو سزا کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ایک بنیادی اصول ہے ضمانت کا۔ جی، اور چوتھا نکتہ جو شاید سب سے اہم تھا اس کیس میں، کہ جو شواہد اب تک سامنے آئے ہیں، خاص طور پر ان کی عدم موجودگی، یعنی البائی کے ثبوت وغیرہ، ہاں، ان کی بنیاد پر یہ کیس مزید تحقیق طلب یعنی فردر انکوائری کے زمرے میں آتا ہے۔ مطلب ان کے ملوث ہونے پر سنجیدہ سوالات موجود ہیں۔ اچھا، فردر انکوائری۔ جی، اور عدالت نے بدنیتی یعنی میلافائٹ اور ناروا ہراسانی کے امکان کو بھی وزن دیا۔ ساتھ ہی ماضی کے کئی فیصلوں کا حوالہ بھی دیا جہاں ایسے ہی حالات میں ضمانتیں دی گئی تھیں۔ تو پھر آخرکار سپریم کورٹ نے ان کی عبوری ضمانت کو مستقل کر دیا؟ جی، 23 اگست 2024 کو یہ فیصلہ آیا اور ان کی ضمانت کنفرم ہو گئی۔ تو اس پورے معاملے سے، اس تفصیلی جائزے سے اہم سبق کیا ملتا ہے ہمارے نظام انصاف کے حوالے سے؟ دیکھیں، بنیادی نقطہ یہ سامنے آتا ہے کہ اگر کسی شخص پر سنگین الزام بھی لگا ہو، جیسے اس کیس میں قتل کا الزام تھا، جی، لیکن تفتیش میں اس کی عدم موجودگی کے ٹھوس شواہد سامنے آ جائیں، جیسے CCTV فوٹیج یا CDR ڈیٹا، اور تفتیشی افسر بھی اسی نتیجے پر پہنچیں، تو عدالت ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر سکتی ہے۔ خاص طور پر اگر بدنیتی یا ہراسانی کا بھی خدشہ ہو۔ بالکل۔ فردر انکوائری کا اصول یہاں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ استغاثے کا کیس کم از کم ضمانت کے مرحلے پر کمزور ہے۔ یعنی ٹھوس ٹیکنیکل شواہد اور تحقیق کے نتائج کو محض الزامات کی سنگینی کی وجہ سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں، لیکن یہ بات بھی اہم ہے، اور سپریم کورٹ نے واضح بھی کیا کہ یہ تمام مشاہدات صرف ضمانت کی درخواست کے فیصلے کی حد تک ہیں۔ اچھا، مطلب ٹرائل پر اثر انداز نہیں ہوں گے؟ جی نہیں، ٹرائل کورٹ ان مشاہدات سے متاثر ہوئے بغیر آزادانہ طور پر شواہد کا جائزہ لے گی اور اپنا فیصلہ کرے گی۔ استغاثے کے پاس اب بھی موقع ہے کہ وہ ٹرائل میں اپنا کیس ثابت کرے۔ یہ ایک بہت اہم وضاحت ہے۔ چلیں اس دلچسپ کیس کے اختتام پر سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ جب کبھی ایسا ہو کہ عینی شاہدین کے بیانات اور ٹھوس ٹیکنیکل شواہد جیسے CCTV یا CDR ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں، تو ہمارا نظام انصاف کس پر زیادہ بھروسہ کرے، یا ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جانا چاہیے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ بالکل، اس پر ضرور